الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم لوگوں نے 25ویں پارے کی تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت سنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے ابھی تک جو بھی عبادتیں کی ہیں اللہ ان تمام عبادتوں کو تو قبول فرمائے۔ اس سے قبل 24ویں پارے کی 2 آیتیں چھوٹی تھی، اور انشاءاللہ العظیم آج ہم مختصر ہی دیکھیں گے، کیونکہ اس کے بعد بھی خطاب ہوگا، تو ہم مختصر وقت میں 15 سے 20 منٹ صرف دیکھیں گے۔ سورہ مومن میں اللہ رب العالمین دعا کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ اپنے رب سے مانگتے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو متکبر کہتا ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے سوال نہیں کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، وہ لوگ متکبر ہیں۔ ان کے اندر گھمنڈ اس وجہ سے وہ اپنے رب سے سوال نہیں کرتے، اپنے رب سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ رب العالمین کہ بندو اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو بلاؤ، اپنے رب سے سوال کرو۔ استجب لکم، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اگر تم سوال کرو گے، مجھ سے مانگو گے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سوال کو ضرور، تم جو کچھ مانگو گے میں تم کو دوں گا، لیکن سوال تو کرو، مانگو تو پہلے۔ ان الذین استکبروا عن عبادتی، اور یقیناً جو لوگ اپنے رب سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الذین استکبرون، یقیناً جو لوگ تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میرے بندوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم کے بعد ان الذین استکبرون جو استعمال کیا ہے، گویا کہ جو لوگ اپنے رب سے مانگتے نہیں ہیں ایسے لوگ متکبر ہیں، اور تکبر کا ٹھکانہ کہا ہے اللہ خود بتا رہا ہے، سیدخلون جہنم داخل۔ جو لوگ اپنے رب سے مانگتے نہیں ہیں گویا کہ وہ متکبر ہے، اور متکبر کا ٹھکانہ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر آپ کسی سے مانگیں گے تو تھک جائے گا آپ کو دیتے دیتے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر آپ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں تب اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ آپ فرق سمجھیں، دنیا کے کسی آدمی سے آپ مانگے تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اس سے زیادہ وہ آپ کو نہیں دے گا، اس کے بعد آپ کو پھٹکارے گا۔ لیکن آپ اپنے رب سے نہیں مانگتے ہیں، بار بار نہیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاں تکبر ہے، متکبر وہ لوگ ہیں، اور متکبر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ آخری اشرا، بالکل ہم آخر میں پہنچنے والے ہیں۔ ہم اور آپ سب لوگ اپنے رب سے سوال کریں، اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب سے دعا کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے تعلق سے روزے کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میرے بندہ سوال تو کرے، مانگے تو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب وہ سوال کرے تو اے نبی بتا دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے بہت ہی قریب ہوں۔ بندہ اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھے اللہ اس کے مانگ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے 21ویں شب میں توبہ کے تعلق سے پوری بات ہوئی تھی، تو اس میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے رب سے سوال نہیں کرتے ہیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے نہیں ہیں، تو گویا کہ آپ متکبر ہیں، اور متکبر کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین جہنم کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی وہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے استقامت کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے ہیں، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اسی پر ڈٹ گئے، یعنی وہ شریعت کے معاملے پر عمل کرتے رہے، کب تک؟ یہاں تک کہ ان کی موت نہ آ جائے، موت تک وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہے،
اس پیریڈ میں ان کے اوپر جتنی بھی مصائب پریشانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کیا، اسلام سے مرتد نہیں ہوئے، اسلام کو چھوڑا نہیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے شخص کے اوپر، ایسے موحد، ایسے ایمان والے کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے اور اس کے فرامین پر عمل کرتے رہے، ڈٹے رہے، اسلام کو نہیں چھوڑے، مصیبتوں کا سامنا کرنے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہے، تو فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے اترتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم کو ڈرنے کا کوئی ضرورت نہیں، تم کو خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین تم کو خوشخبری دے رہا، کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو لوگ ایمان لانے کے بعد اس پر ڈر جاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو جنت دیں گے، اور اللہ اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتا ہے۔ اس آیت میں تھوڑا رک کے صحابہ کی زندگی کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی کوئی عمل بتائیے جس عمل کو میں کروں اور اسی کے ذریعے سے میں جنت میں چلے جاؤں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قل آمنت باللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اسی پر ڈٹ گئے آپ، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ عمل کرتے رہیے جب تک کہ آپ کی موت نہ آ جائے، اور اس حالت میں آپ کے ساتھ جو بھی پریشانی آئے، جو بھی مصیبت آئے، جو بھی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے، تمام مشکلات کو سہتے ہوئے اپنی موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا، کسی اور کے ساتھ شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، یہی تمہارے لیے کافی ہے کہ ایمان لے آؤ اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرو، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے شکایت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی اسلام لانے کے بعد میرے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے خباب، آپ سے پہلے بھی ایسے مردوں کا گزر ہوا ہے، ایسے مردے بھی گزرے ہیں کہ ان کے اوپر ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ ان کو جلا دیا جاتا تھا، ان کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہی چند دنوں کے بعد مشرکوں نے، میرے خاندان والوں نے، سرداروں نے مجھے کوئلے پر لٹا دیا، کوئلہ جلایا اور ننگی پیٹھ اس کوئلے پہ لٹا دیا اور سینے پر پتھر رکھا، اور اس کے بعد اس وقت تک اس کوئلے سے نہیں اتارا جب تک کہ وہ کوئلہ ٹھنڈ نہیں ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، میں نے اپنے پیٹھ کھول کر دکھایا تو وہ مشرکوں کا دیا ہوا سجا میرے پیٹھ پر چمک رہا تھا، کہ وہ سجا آج بھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو وہی سجائے ہیں جو آپ کو اسلام لانے کے اوپر دیا گیا تھا۔ تو صحابہ یہ بولتے تھے کہ جان چلی جائے، آپ کو سجائے دی جائیں، لیکن آپ اسلام سے نہیں مڑتے تھے۔ ایک مرتبہ اسلام قبول کر لیا تو اسلام کو سب کچھ مان لیا۔ آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، اسلام لانے کے بعد ان کے اوپر کتنی سزا دی گئی، ان کو دوپہر کے وقت گرم بالوں کو لٹایا جاتا تھا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور یہی کہا جاتا ہے بلال محمد کے دین کو چھوڑ دو، ہم تم کو سزا دینا چھوڑ دیں گے، لیکن یہی جملہ نکلتا احد، اللہ ایک ہے۔ آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، میری ماں اگر میری آواز کو سن رہی ہے، اسلام سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ ابو جہل جنہوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا دردیلا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی جرم میں وہ سزا دی گئی کہ کائنات کے اندر ایسی سزا کسی عورت کو نہیں ملی ہے جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ اسلام لاتی ہے تو ان کو دو گھوڑے، ایک مشرق اور ایک مغرب کی طرف کر دیا جاتا ہے، اور ایک ٹانگ ایک مشرق والے گھوڑے کی طرف باندھ دیا جاتا ہے اور ایک ٹانگ مغرب والے گھوڑے کی طرف باندھ دیا جاتا ہے، اور یہی جملہ کہا جاتا ہے
کہ اے سمیہ اسلام کو چھوڑ دو، اور ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے شوہر موجود ہیں، ان کو ننگا کر دیا گیا ہے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے ننگا ہو گئی، اور ابو جہل جو سزا دے رہا ہے ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے سمیہ اسلام کو چھوڑ دو، ہم تم کو سزا دینے سے چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ اللہ کی بندی قربان جاؤ اس صحابیہ پر کہ انہوں نے کہا ہے ابو جہل میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ دونوں گھوڑے کو مشرق اور مغرب کی طرف دوڑا دیا جاتا ہے اور شرمگاہ دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کائنات کے اندر سب سے تبدیلا واقعہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش ہوا، لیکن وہ اللہ کی بندی، وہ صحابیہ اسلام کو نہیں چھوڑ دیے، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ اس لیے اگر ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمارا بھی ایمان ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ صحابہ کا ایمان تھا۔ ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارا ایمان صحابہ کی طرف ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھے، ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی یہ وہی صحابی ہے کہ اسلام لانے کے بعد یہ ساری سزاؤں کو جھیلنے کے بعد اللہ کے نبی کے داماد بنتے ہیں، اور اتنی دولت اللہ ان کو دیتا ہے کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام لائے تو صحابہ کی طرف لائے، ایمان ہمارا مضبوط ہو تو صحابہ کی طرف مضبوط ہو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ، ان کو قیدی، کافروں نے ان کو قیدی بنایا، ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا اے عبداللہ بن حذافہ میری بات مان لو، تم نصرانی بن جاؤ، نصرانیت قبول کر لو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، اور چھوڑے ہی نہیں بلکہ جو میں بادشاہ ہوں یہ پوری کی پوری کرسی تم کو دے دوں گا، اور میری ایک بیٹی ہے، میری شہزادی ہے، اس بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ اے عبداللہ بن حذافہ اسلام کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کو دولت کی لالچ دی جاتی تھی، صحابہ کو لڑکیوں کی خوبصورت بچوں کی جو ہے لالچ دی جاتی تھی، لیکن اسلام اگر ایک مرتبہ ذہن میں بیٹھ گیا، اسلام دل میں آ گیا، تو چاہے تم جان لے لو، چاہے پوری دنیا آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ صحابہ اسلام سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے، ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن حذافہ کے سامنے یہ آرڈر آتا، یہ کہتے کہ دیکھو میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو ان کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے اور تیر چلایا جاتا ہے، تیر سے مارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن ہر بار یہی کہتے نہیں میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کے بعد جب بادشاہ کو پتا چلتا ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہے تو اتار لیا جاتا ہے، اس کے بعد تیل گرمایا جاتا ہے اور خوب تمایا جاتا ہے اس تیل کو، اور ایک مسلمان قیدی کو اس تیل میں چلا کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ مسلمان قیدی اس تیل میں چل کر ان کی پوری جسم بھسم ہو جاتی ہے۔ اور یہ واقعہ عبداللہ بن حذافہ کے سامنے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ عبداللہ بن حذافہ نصرانیت قبول کر لیں۔ اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے عبداللہ بن حذافہ اب مان جاؤ ورنہ تمہارا بھی حاصل نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن حذافہ کہتا نہیں میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ بن حذافہ کو چرخی کے اندر ڈال کر اور کئی ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ جب ان کو چرخی کے اندر ڈالنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ شاید کہ عبداللہ بن حذافہ ڈر گئے ہیں، ان کا ایمان بدل گیا ہے، اب یہ نصرانیت قبول کر لیں گے۔ یہ سوچ کر کہتا رک جاؤ، چرخی میں مت ڈالو۔ بلایا جاتا عبداللہ بن حذافہ کو اور کہا جاتا ہے کہ شاید تم جو میرے دماغ بننے والے ہو، شاید کہ تم نے نصرانیت قبول کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کہا اے بادشاہ میں رو تو اس لیے رہا ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو اس لیے گر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دیا ہے، اگر اللہ میرے ہر بال کے بدلے مجھے جان دیا ہوتا تو اللہ کے راستے میں ہر بال کو، ہر جان کو قربان کرتا۔ یہ صحابی تھے کہ یہ تمنا ہوتی تھی اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کی، یہ تمنا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بادل کے برابر اگر جان دیا ہوتا تو ایک ایک جان اللہ کے راستے میں قبول کر ڈالتے۔ تو ایمان ایسا ہو، آج تو ہمارے ایمان کا کوئی، ہم چند ٹکوں پر بک جاتے ہیں، جھوٹی گواہی، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر چند پیسہ ہمیں دے دیا جائے، چائے پلا دیا جائے تو ہم جا کر ایک مسلمان کے خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آج شکایت ہوتی ہے اس بات کی، بہت سارے ایسے مسئلے آتے ہیں کہ میرا بھائی مجھ سے روٹھا ہوا ہے، میرے رشتے دار مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں،
اور میری غلطی نہیں ہے، ہم مناتے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اس کا بھی حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، آپ حسن سلوک کرتے رہیں، ایک مرتبہ منائے، دو مرتبہ منائے، تو آپ پریشان مت ہو کہ میں 2 مرتبہ منا چکا ہوں، 2 مرتبہ جھک چکا ہوں، سامنے والا کچھ بھاؤ نہیں دیتا ہے، ہم بھی نہیں منائیں گے، تو فرق کیا رہے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ بار بار اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، آپ کا وہ کتنا بڑا دشمن ہو، جانی دشمن ہو، اگر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ بار بار اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، آپ بار بار اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، جانے سے جانی دشمن ہو، وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، بتایا وہ اصول ہے، اب اس پر عمل کرے، انشاءاللہ وہ دن جو روٹھے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور مانیں گے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، عید کی نماز سے پہلے رمضان ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، جو آپ سے ناراض ہیں، آپ کو اس کو منانا ہے، آپ ان کو منانا ہے۔ اگر آپ کے رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دوست آپ سے ناراض ہیں، تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو منائیں، آپ ان کے ساتھ احسان سلوک کر کے اور اچھا برتاؤ کر کے ان کو منانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اولاد اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے، اولاد کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو اولاد دے، کسی کو اولاد نہ دے، اور اللہ چاہے تو کسی کو بیٹا ہی دے، کسی کو بچی دے، اور چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے، یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے کیوں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم مصیبتوں کو جو سامنا کر رہے ہیں، آج ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یاد رکھو، ہم سب کے کالے کارناموں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں کو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی دنیا کے اندر ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ویسے اللہ اگر ہر گناہ کا گرفت کرنا چاہے تو روئے زمین میں کوئی بچے گا ہی نہیں، لیکن اللہ بہت سارے گناہوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے رسی کو ڈھیل کیا ہے تو ہم اس رسی کو ڈھیل نہ سمجھے، بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا۔ کس مہینے کے اندر؟ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، اور مہینے کے اندر آخری عشرہ شب قدر میں 5 تاک راتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو جو نازل کیا ہے مبارک مہینے میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے اس مہینے کو مبارک کا مہینہ کہا ہے، یہ مبارک رات ہے۔ اب اس کے بعد درس و دروس کے بعد سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کریں۔ دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ باہر مسجد کے بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ صرف اور صرف قرآن ہی پڑھتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ یہ ساری آپ کی نیت صرف بیکار ہو رہی ہے اگر آپ اس رات کی ویلیو کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا، اس رات میں اللہ کے نبی اپنے تمام گھر والے سے الگ ہو کر 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کرتے تھے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر 10 دن میں جتنی محنت کرتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں محنت نہیں کرتے تھے۔ تو جو لوگ باہر بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ باہر نہ بیٹھیں، بیٹھنے سے آپ کو شب قدر کی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر ہو یا اپنے گھر کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، آپ کو تلاوت کرنی ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو اپنے گناہوں کا استغفار کرنا ہے، آپ کو تسبیح پڑھنی ہے، اور آپ کو اس رات میں صدقہ و خیرات بھی کرنی ہے۔ ہر وہ عمل کرنا ہے جو آپ رمضان کے شروع ہی سے لے کر کرتے آ رہے ہیں۔ صرف قرآن پڑھنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، پوری نیکی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ کر اس کے بعد بات کو ختم کر دوں گا۔ خواہشات کی پیروی مت کیجیے، اپنی خواہشوں کی پیروی آپ مت کیجیے۔ اگر آپ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ جن لوگوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے، اپنی خواہش کی بات کو مانا ہے، اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ افرأیت الذی من اتخذ الہہ، کیا ان لوگوں کو تم نے نہیں دیکھا جن لوگوں نے اپنی خواہشوں کو پورا کیا ہے،
اپنے خواہشوں کی اتباع کی، اپنی خواہش کی بات کو مانا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، اللہ ان کو گمراہ کر کے چھوڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کان پر، ان کے آنکھ پر، ان کے دل پر اور ان کے جسم کے اعضاء پر کیا کیا ہے؟ مہر لگا دیا، تالا لگا دیا، وہ حق بات کو نہیں سن پائیں گے۔ تو جو لوگ اپنی خواہش کی بات کرتے ہیں، حق آ جانے کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے، صحیح حدیث موجود ہے، پھر بھی وہ یا تو اپنی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہش کی بات کو مانتے ہیں، یا پھر اپنے مذہب کی بات مانتے ہیں۔ یہی تو طریقہ ہے، یا تو وہ اپنی منمانی چلاتے ہیں، ان کے سامنے ایک بات ہے، ان کے سامنے اگر صحیح چیز چاہے وہ بخاری ہی کی روایت لا کر رکھ دیا جائے، اگر وہ پہلے سے وہ غلط چیز کو کرتے آ رہے ہیں، اب صحیح چیز کو لا کر رکھ دیا جائے اور حدیث بھی پیش کر دی جائے، بتا دیا جائے کہ فلاں حدیث نمبر آپ خود پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد حق واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہم یہی کریں گے۔ کتنے ایسے لوگ کا یہی حال ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اگر یہ حال آپ کا ہے، آپ کے سامنے صحیح حدیث آ جانے کے بعد آپ اسی چیز پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہوگی۔ آپ پوری زندگی نماز تو پڑھتے ہوں گے، آپ نے یہی سوچا کہ ہماری نماز تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ نے رکوع سجدہ قیام اور نیت کا مسئلہ، رفع الیدین کا مسئلہ اگر آپ کا صحیح نہیں ہے، آپ نے پوری زندگی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایسے لوگوں کا بھی حال دیکھا گیا، 40 سال نماز پڑھنے والے کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو کہا کتنے سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی 40 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے کبھی نماز پڑھائی نہیں، کیوں؟ رکوع سجدہ قیام میں جلدی جلدی کوے کی چوچ کی طرح اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ نماز صحیح سے پڑھو۔ تو اگر حق واضح ہو جائے، حق آ جائے تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے، اپنی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اپنی بات کو اپنی انا پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔